یہ ایک ایسی یتیم بہن بھائی کی کہانی ہے جو بقرہ عید کے دن اپنی ظالم خا کے ہاتھوں شدید جبر کا شکار ہوئی اور تانگ آ کر اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی خالہ اور خالو پر ایسا عذاب نازل کیا کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عبرتناک کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ ایک چھوٹے سے پسماندہ گاؤں کے کچے رستوں پر صبح کی خنکی ابھی باقی تھی، سورج کی کرنیں مٹی کی دیواروں پر پڑ رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان ایک ننھا سا بچہ اسلم سر پر پانی کی بھاری بالٹیاں اٹھائے جانوروں کے باڑے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 9 سال تھی، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں اور آنکھوں کی تھکن کسی بوڑھے مزدور جیسی تھی۔ اس کے پیچھے صحن میں ایک اور ننھا وجود بشرا جو محض 6 سال کی تھی، ہاتھ میں لوٹا اور ٹوٹا پھوٹا برتن لیے بیٹھی رو رہی تھی کہ نازک ہاتھوں سے برتن دھل نہیں رہے تھے اور صابن کا جھاگ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ مگر اس کی خالہ زینب بیگم جو گاؤں بھر میں اپنے سخت مزاج اور ظلم کے لیے مشہور تھی، صبح سے ہی چلا چلا کر دونوں کو کوس رہی تھی۔ 2 سال قبل اسلم اور بشرا کے والدین ایک بات حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دونوں یتیم بچے اپنے خالو کو رحم و کرم پر تھے، مگر رحم تو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں رکھتا تھا۔ خالو نے ان کے والدین کی چھوڑی ہوئی تھوڑی سی زمین بھی اپنے نام کر لی تھی۔ اسلم کو جانوروں کا گوبر اٹھانے سے لے کر کھیتوں میں پانی دینے تک ہر کام سونپ دیا گیا تھا۔ بشرا جو ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتی تھی، اسے جھاڑو پونچھا، برتن دھونا سب کچھ سکھایا جا رہا تھا، وہ بھی گالیوں اور تمانچوں کے ذریعے۔ صبح بھی وہی سین تھا، زندگی سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں میں پھیل رہی تھی، مگر اسلم کے دل پر ایک اندھیرا چھایا تھا، ظلم، تھکاوٹ اور حسرت کا اندھیرا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، پاؤں میں چپل نہ تھی، ننگے پاؤں جب وہ ٹھنڈی گیلی مٹی پر چلتا تو کبھی پتھر چبھتا، کبھی کیچڑ میں پھسلتا، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ خالہ زینب کی سخت آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جلدی کر ورنہ جانور پیاس سے مر جائیں گے تو دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اسلم ہامتے ہوئے 5ویں بالٹی اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ رکنے کا مطلب صرف بھوکا رہنا ہے، مار بھی پڑنی تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں میں حسرت کی چمک تھی۔ سامنے خالہ کے بچے ناشتہ کر کے کھیل رہے تھے، کوئی گیند اچھال رہا تھا، کوئی لڈو کھیل رہا تھا، اور سب کی ہنستی آوازیں اسلم کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ کاش وہ بھی ان بچوں کی طرح بے فکر ہو کر ایک لمحہ ہنس سکتا، کھیل سکتا، مگر اگلے ہی لمحے خالہ کی ایک چیخ فضا میں گونجی، اے اسلم، اگر پانی دیر سے پہنچا تو تیری خیر نہیں۔ اسلم نے نظریں جھکائیں، حسرت کو اندر نگلا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باڑے کی طرف چل پڑا۔ ادھر ننھی بشرا برتنوں پر جھکی بیٹھی تھی، صابن اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، چھوٹے ہاتھ تھک چکے تھے، مگر اس کی سسکیاں دب چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی آنسو بہانے سے مار کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے خالہ کے بچے ہنسی خوشی اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے، اور سامنے یہ 2 معصوم بچے جنہوں نے زندگی میں صرف کام، مار، بھوک اور خاموشی دیکھی تھی۔ دوپہر کی ایک دھوپ اب سین کے فرش کو تپانے لگی تھی۔ خالہ زینب بڑے ٹھاٹھ سے اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی، دیسی گھی کی خوشبو، مٹن کے شوربے اور نرم روٹیوں کی مہک ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اسلم اور بشرا دونوں صحن کے ایک کونے میں دیوار سے لگے سہمے ہوئے بیٹھے تھے، جسم تھکے ہوئے، آنکھوں میں نیند اور پیٹ میں شدید بھوک، مگر زبان بند۔ انہیں معلوم تھا کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ دسترخوان سے آوازیں آ رہی تھی، امی یہ بوٹی مجھے دو، امی دہی دو۔ اسلم حسرت سے ان بوٹیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی چیز ہو۔ آخر کار جب خالہ اور اس کے بچے کھانے سے فارغ ہوئے تو زینب بیگم نے بچا کھچا کھانا جمع کیا، ٹھنڈی چبائی ہوئی روٹیاں، شوربے کی تہہ میں پڑا سالن اور مرغی کی ہڈی، اس نے وہ سب ایک پرانی پلاسٹک کی تھالی میں ڈال کر اسلم اور بشرا کے سامنے زور سے پھینکی اور بولی، لو کھا لو، یہ بادشاہوں کے بچوں کے لیے ہے، اور جلدی کھاؤ، ابھی بھینسوں کا گوبر بھی اٹھانا ہے۔
دونوں بچے خاموشی سے تھالی کی طرف بڑھے۔ اسلم نے روٹیاں توڑی، بشرا نے ہاتھ بڑھا کر سالن کو انگلی سے چکھا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ وہ بچا کھچا کھانا انہیں نعمت لگنے لگا۔ بشرا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید اس لیے کہ آج شوربے میں ذائقہ کچھ زیادہ تھا۔ دونوں نے تیزی سے کھایا جیسے وقت کم ہو اور روٹی ان کے حصے کی نہ ہو۔ قربانی کی عید قریب تھی، گاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے جانوروں کی آوازیں، بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور بازار سے آنے والے نئے کپڑوں کی خوشبو ہوا میں بسی تھی۔ اسلم اور بشرا کے خالو نے بھی خوبصورت بکریاں خرید لی، چمکتی کھال، سجے سینگ اور گلے میں رنگین فیتے۔ بچے بکریوں کے گرد خوشی سے ناچ رہے تھے۔ ان کے لیے نئے کپڑے، جوتے، کھلونے سب بازار سے آ چکے تھے، مگر اسلم اور بشرا کے لیے بس کام بڑھ گیا تھا۔ بکریوں کے لیے چارہ، پانی، گوبر کی صفائی، صحن دھونا۔ اسلم دن رات لگا رہتا۔ بشرا کے حصے میں گندگی صاف کرنا، برتن دھونا اور جھاڑو دینا آ چکا تھا۔ خالہ زینب ہر روز اپنے بچوں کو لے کر بازار جاتی۔ ایک روز جوتے، دوسرے روز چوڑیاں، تیسرے روز قمیض۔ جب وہ واپس آتی تو اسلم اور بشرا دروازے کے کونے سے کھڑے ہو کر حسرت سے ان شاپنگ بیگز کو تکتے جن میں ان کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ بشرا کی چھوٹی سی آنکھوں میں روشنی بجھ چکی تھی۔ بس ایک سوال رہ گیا تھا، بھائی کیا کبھی ہمارے لیے بھی عید آئے گی؟ اسلم کا جواب نہ تھا، بس سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی آگ دباتا۔ ایک دن خالہ نے اسلم کو گاؤں کی دکان سے سودا لینے بھیجا۔ اس کے ہاتھ میں پرانے 2 سکے تھے جو اس نے مٹھی میں دبا رکھے تھے۔ وہ چپ چاپ چل رہا تھا، جسم میں تھکن، دل میں بوجھ اور چہرے پر ویرانی۔ دھوپ تیز تھی اور دکان کے قریب پہنچ کر اسے چکر آنے لگے۔ وہ ہمپنے لگا، پیاس نے حلق خشک کر دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر آہستہ سے قریبی دکان کے جھنڈ کی طرف چل پڑا جو ایک پرانے مگر صاف ستھرے گھر کے ساتھ لگے تھے۔ وہ ایک برگد کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹھنڈی چھاؤں میں سکھ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک نرم، دل کو چھو لینے والی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے نازل ہو رہی ہو۔ اسلم چونک کر اٹھا اور جھاڑیوں سے تھوڑا آگے جھانکا۔ وہاں ایک نورانی چہرے والا بوڑھا سفید کپڑوں میں ملبوس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے قرآن مجید کی تلاوت میں مگن تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بستہ رکھا تھا اور آنکھیں بند تھی، جیسے ہر آیت اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ اسلم بے اختیار اس کے قریب گیا اور خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک سکون اترنے لگا جو اسے ماں کے بعد کبھی نہ ملا تھا۔ تلاوت مکمل ہونے پر بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور اسلم کو دیکھا اور مسکرایا، بیٹا کب آئے؟ اسلم نے نظریں جھکا کر کہا، ابھی آپ کی آواز سن کر آ گیا، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بوڑھے نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، قرآن کی آواز دل کو سکون دیتی ہے۔ بیٹا مگر تم بہت تھکے لگتے ہو، کچھ کھایا؟ اسلم نے نفی میں سارا لایا۔ بوڑھے نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا اور گڑ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ اللہ کا دیا ہے، مگر وعدہ کرو کہ ہمیشہ سچ بولنا اور دل سے اللہ کو یاد رکھنا، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم خاص ہو، بہت خاص۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، مگر یہ لمحہ اس ممتا سے کم نہ تھا۔ اس نے کھانا کھایا، بوڑھے کے پاؤں کو ادب سے چھوا اور بازار کی طرف لوٹ گیا۔ جب اسلم بازار سے واپس آیا تو شام کے سائے گھر کے سین میں پھیل چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر اندر قدم رکھتے ہی خالہ زینب کی چیخ اس کے کانوں میں سے ٹکرائی، کہاں مر گئے تھے؟ کم وقت سودا لینے گیا تھا یا شادی میں؟ خالہ کی آنکھوں میں غصہ، ہاتھ میں بیلن اور لہجے میں زہر تھا۔ اسلم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ایک اور تیز جملہ اس کے حلق سے اترنے والے لفظوں کو کاٹ گیا، آج رات بھوکا رہے گا، وقت کی قدر نہیں تو کھانے کی بھی نہیں۔ اسلم نے خاموشی سے گردن جھکا لی، اب وہ صبر سیکھ چکا تھا، یا یوں کہیں کہ صبر اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ رات بشرا کے ساتھ صحن میں گزاری، بغیر کھانے کے۔
بغیر کسی کمبل کے آسمان پر تارے چمک رہے تھے، مگر ان بچوں کی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ بھوک نے ان کے پلکوں سے نیند چھین لی تھی۔ اگلی صبح ایک شور سے ان کی آنکھ کھلی۔ خالہ کے گھر میں ہنگامہ تھا، مہمان آئے ہوئے تھے۔ کل عید تھی تو خالہ کے چہرے پر غصہ، رعب اور تکبر تینوں ایک ساتھ چھلک رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف ہنسی خوشی اور تیاریاں تھیں، مگر ایک طوفان آنے والا تھا۔ زینب بیگم نے غصے سے چلاتے ہوئے آواز دی، اے اسلم، اے بشرا، فوراً باہر آؤ۔ دونوں سہمے ہوئے ننگے پاؤں اور الجھے بالوں کے ساتھ باہر نکلے۔ خالہ نے یکدم اسلم کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جو صرف گال پر نہیں، اس کی معصومیت اور عزت پر بھی پڑا۔ چور، کمینے، سونے کی بالیاں کہاں ہیں؟ کل سے غائب ہیں۔ تم نے ہی چوری کی ہیں۔ تمہاری ماں بھی چور تھی اور تم دونوں بھی چور ہو۔ بشرا یکدم پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ محلے کی عورتیں دروازے کے پاس جمع ہو چکی تھیں۔ توبہ توبہ، اتنے اچھے لوگ پال رہے ہیں اور یہ ان کے گھر میں چوری؟ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ہر جملہ اسلم کے معصوم دل پر چھریوں کی طرح چل رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا خالہ، خدا کی قسم۔ مگر زینب کی سچائی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے اسلم کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا، چپل، تھپڑ، بالوں سے گھسیٹنا۔ بشرا ایک کونے میں سمٹ کر یہ ظلم دیکھ رہی تھی۔ آخر کار خالہ نے اسلم کو گھسیٹتے ہوئے ایک چھوٹے سے کھڑی کے کمرے میں بند کر دیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ جب تک مانے گا نہیں، باہر نہیں نکلے گا۔ کھانا پینا بند۔ بشرا اندر جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے اسلم کے ماتھے پر لگا خون صاف کر رہی تھی۔ اسلم خاموش تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں سچائی کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ یہ شاید عید سے ایک رات پہلے کا آخری پہر تھا۔ پورا گاؤں نیند کی گود میں تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، مگر اسلم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ایک فیصلہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کوٹڑی کمرے کا دروازہ کھولا، جو شاید کسی وجہ سے مکمل بند نہ ہوا تھا۔ دروازہ چرچرایا، مگر کسی نے آواز نہ سنی۔ چپکے سے وہ گھر کے اندر گیا۔ بشرا ایک کونے میں پھٹے پرانے کمبل پر سو رہی تھی۔ اس کی گالوں پر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اسلم نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اسے جگایا۔ بشرا، اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ بشرا نے آنکھیں کھولتے ہوئے بس اتنا پوچھا، امی آ گئی؟ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے صرف سر ہلایا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ہلکی نیلاہٹ پھیلنے لگی۔ اسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے قدم بس اسٹیشن کی طرف مضبوطی سے بڑھ رہے تھے۔ اب ظلم سہنا ممکن نہ رہا تھا۔ اب صرف اپنی نہیں، بشرا کی عزت، زندگی اور مستقبل بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس ظالم گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اگلی صبح عید کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں کے گھروں سے مہندی کی خوشبو، نئے لباس، ہنسی اور خوشیاں جھلکنے لگی تھی۔ خالہ زینب بھی تیار ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے ناشتہ بن رہا تھا۔ اس نے اسلم اور بشرا کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ اسلم اور بشرا کہیں نہ تھے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، کمبل خالی پڑے تھے۔ زینب بیگم نے ہنسی اور تکبر سے کہا، چلو شکر ہے، ان منحوسوں سے جان چھوٹی، خود ہی بھاگ گئے۔ خالہ نے بھی کندھے اچکائے، جیسے کوئی ذمہ داری کبھی تھی ہی نہیں۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ دو بچے کہاں گئے، کس حال میں ہیں، بھوکے ہیں یا سلامت۔ مگر جس دن یہ بچے گئے، اسی دن عید کے دوپہر کے وقت اچانک شور مچ گیا۔ خالہ کی وہی خوبصورت بکریاں جنہیں وہ بڑی شان سے قربانی کے لیے لائی تھی، اچانک چیخنے چلانے لگی، زمین پر گرنے لگیں اور چند منٹوں میں ہی مر گئی۔ زینب بیگم کی چیخیں گھر کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نظر لگ رہی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، سر پیٹنے لگی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہ نظر نہیں، ان مظلوم بچوں کی آہ تھی۔ یہ اس ماں کی بد دعا تھی جس کے بچوں کو یتیمی میں اذیت دی گئی۔ یہ اس رب کا نظارہ تھا جو دیر سے صحیح مگر مکمل آتا ہے۔ عید کی شام جیسے ہی ٹلی، زینب بیگم کا دل بے چین ہونے لگا۔ صبح کی قربانی کی بکریاں مر چکی تھی۔
اور اب شام کو اچانک ایک اور صدمہ انتظار کر رہا تھا۔ خالو جنہوں نے اسلم اور بشرا کے والدین کی زمینیں ہتھیا لی تھیں، جب اپنی فصلوں کا حال دیکھنے گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پورا کھیت جو کبھی لہلاتی فصلوں سے بھرا تھا اب جلا ہوا، سوکھا اور برباد نظر آ رہا تھا۔ نہ پانی کی کمی تھی نہ بارش کی، مگر جیسے کسی آسمانی عذاب نے فصلوں کو چھو کر خاک کر دیا ہو۔ خالو زمین پر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر رونے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بکریاں مری، اب فصل تباہ۔ اگلے ہی دن ان کا کاروبار جو گاؤں کے باہر چلتا تھا اچانک نقصان میں چلا گیا۔ پیسے ڈوبنے لگے، گودام میں آگ لگ گئی اور قرض خواہ دروازے پر دستک دینے لگے۔ پھر ان کے بچوں کو بخار ہونے لگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اب کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک گوشت کے سالن اور گھی کے نان کے نخرے کرتے تھے آج روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہے تھے۔ ایک دن کسی نے خالو سے کہا کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے جا کر مدد مانگو۔ سنا ہے جو سچ بول کر ان سے مشورہ لیتا ہے اللہ اس پر کرم کرتا ہے۔ خالو جو اب بھی ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے، تھکے قدموں سے اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ تمہارے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے۔ تم نے ان دو یتیم بچوں پر ظلم کیا، ان کا حق مارا، ان پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ یتیم کی آہ پر کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ خالو کا رنگ اڑ گیا، وہ لرزتے ہوئے بولا، میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں، میں بہت نادم ہوں۔ بزرگ نے کہا، اگر واقعی معافی مانگنا چاہتے ہو تو ان بچوں کو ڈھونڈو، ان کے پاؤں پکڑو، ان کی دعا ہی تمہیں نجات دے سکتی ہے۔ خالو فوراً گھر لوٹا اور زینب بیگم کو سب کچھ بتایا۔ زینب پہلے تو غصے سے چلا اٹھی، مگر پھر ان تمام حادثات اور مصیبتوں کو یاد کر کے کانپنے لگی۔ پھر دونوں نے پورے گاؤں میں تلاش شروع کر دی، دروازہ دروازہ، ہر گلی، ہر بازار۔ کسی نے اسلم اور بشرا کو دیکھا؟ کہاں گئے وہ دو یتیم بچے؟ مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، ہمیں نہیں معلوم کب گئے، کیسے گئے، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ سال گزر گئے، گاؤں جیسے انہیں بھول چکا تھا، مگر وہ آنکھیں جو ظلم کر چکی تھی اب توبہ میں بھیگ چکی تھی۔ خالو اب بستر سے لگ چکے تھے، ایک جان لیوا بیماری نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ ہر وقت کی کھانسی، بخار اور کمزوری نے ان کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا۔ کاروبار مکمل تباہ ہو چکا تھا، اب تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسنا پڑتا تھا۔ اور جن بچوں کے لیے انہوں نے یتیموں کا حق مارا، آج وہی بچے اپنی ماں سے منہ موڑے بیٹھے تھے۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ دنیا